بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 21، تعلیم الاسلام، اعظم مفتی بیت اللہ صاحب۔ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ سوال: نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو، نماز کی نیت کر کے۔ ہم نیت کریں گے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، دل میں یہ نیت کرتے ہیں، زبان سے دہراتے ہیں، اصل میں دل میں ہوتا ہے نیت۔ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، کانوں تک اٹھاتے ہیں دونوں ہاتھ، اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لو۔ مرد ناف کے نیچے باندھتے ہیں، تھوڑا سا یہ انگلی یہاں ناف آ جائے تو یہ اچھا ہے، ان دو انگلیوں کے درمیان۔ دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے، یہ ہاتھ اوپر ہوگا اور وہ نیچے ہوگا، اور یہ اس طرف ایسا ادھر رکھتے ہیں۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، نماز میں سجدے کی طرح سجدے کی جگہ کو دیکھتے ہیں، ایسا نہ آپ ادھر ادھر دیکھو۔ ناک کو دیکھتے ہیں سجدے میں، رکوع میں پاؤں ناخنوں کو دیکھتے ہیں، اتحیات میں جولی کو دیکھتے ہیں۔ ادب سے کھڑے ہو، خدا تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو، اللہ دل میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو دل میں لانے کے لیے زبان ہلائے بغیر کم از کم 40 منٹ دعا دن میں مانگنی چاہیے، تو اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے، اور زیادہ مانگ سکتے ہیں ہم۔ بار بار ہم دعا مانگے، جو بھی کام ہے ہمارا ہم اس کے لیے دعا مانگے۔ فرض کیا پانی پینا، یا اللہ عافیت کے ساتھ پانی دے، اور عافیت کا لفظ لازمی رکھے ہر دعا کے ساتھ، اور یا اللہ عافیت کے ساتھ کھانا دے دے، عافیت کے ساتھ وضو کے لیے پانی دے دے۔ پھر یہ چیزیں تو ختم ہو جائے گی، تو پھر آپ کے ذہن میں لوگ چلتے رہتے ہیں، کبھی کون آتا ہے، کبھی کیا آتا ہے، کبھی کیا آتا ہے ذہن میں، تو ان کے لیے دعا مانگو، یا دین کی دعا یا دنیا کی دعا۔ تو پھر زبان ہلائے بغیر جب یہ دعا ہم مانگیں گے تو ہمارا دھیان میں اللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ اچھا، ادب سے کھڑے ہو، اللہ کی طرف دھیان رکھو، ہاتھ باندھ کر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھیں گے۔ پھر تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ، پھر پڑھیں گے الحمد شریف، الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن جب بھی پڑھنا ہو تو اس سے پہلے جب دنیاوی بات کی ہو تو اعوذ باللہ پڑھیں گے اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک یہ الحمد ہوا، یہ پڑھیں گے۔ پھر آہستہ آواز سے آمین پڑھیں گے، آمین کہو۔ پھر سورت اخلاص، ایک سورت ہم اس کے بعد ملاتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورت یا کوئی اور سورت جو یاد ہو وہ پڑھو، یاد پڑھنا ہے، دیکھ کر نہیں پڑھنا ہے، جو یاد ہو۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھک جاؤ۔ پھر ہم رکوع کریں گے، بندہ ایسا کھڑا تھا تو ایسا ہو جاتا ہے، یہ طریقہ پھر ذکر کریں گے، لیکن یہ وضو کا طریقہ اگلے حصوں میں آ رہا ہے، یہ ابھی پہلا حصہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اسی ویڈیو پہ، تو نماز کا طریقہ اگلے حصوں میں آ رہا ہے۔ تو جب پورا تعلیم الاسلام ختم ہو جائے تو پھر وضو اور نماز کا طریقہ پریکٹیکل بتائیں گے انشاءاللہ۔
اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکو، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو، اس کو ادھر رکھیں گے آپ پکڑیں گے۔ رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ میں نے پڑھ دیا، یا 5 مرتبہ پڑھو، آگے جتنا اس طرح پڑھتے ہو 7 9 11 13 چلتے جاؤ۔ پھر تسمیہ سمع اللہ، رکوع سے جب ہم اٹھیں گے تو اٹھنا جب شروع کریں گے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جاؤ، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جاؤ۔ پھر کھڑے ہو کر ہم تحمید ربنا لک الحمد بھی پڑھ لو، یہ ہم پڑھیں گے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ۔ پھر ہم جب ہم اٹھ رہے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، اب کھڑے ہیں ربنا لک الحمد، یہ کھڑے ہو کر پڑھ دیا۔ پھر ہم سجدے کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر شروع کریں، جیسے اللہ اکبر سجدے تک یہ لفظ پورا ہو جائے تو سجدے، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پہلے یہ گھٹنے ہیں زمین پر یہ رکھنا چاہیے، پھر دونوں ہاتھ رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھوں کے پنجوں کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک رکھیں گے، ہاتھ ہم نے رکھ لیا تو پھر پہلے ہم یہاں ناک رکھیں گے، پھر پیشانی رکھیں گے، یہ اچھا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، پھر جب سجدے میں ہم پہنچ گئے تو پھر ہم سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ اس طرح یہ پڑھیں گے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو، سجدے سے ہم اٹھے، اب تھوڑا سا جب سانس لے لیا تو پھر ہم دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے اللہ اکبر، پھر وہاں دوسرے سجدے میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے۔ اچھا، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ اسی طرح کرو، پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو، جب آپ کھڑے ہو تو زمین پہ سہارا نہ لگاؤ، جیسے پہلے پیشانی اور ناک ہاتھ اٹھا رہے تھے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھوں کو اٹھا کر ادھر کہیں رکھیں گے، پھر گھٹنے اٹھائیں گے، تو اب وہ گھٹنوں کو اٹھا رہے تھے تو ہاتھ زمین پہ نہیں رکھنا چاہیے، زمین سے پہلے ہاتھ اٹھا لیا تو اب پھر نہیں رکھنا چاہیے، پھر گھٹنے اٹھانا چاہیے۔ یہ جوان عام لوگوں کے لیے ہے، اگر کوئی بوڑھا ہے بیمار ہے تو وہ رکھ سکتا ہے اس ترتیب میں، پہلے پیشانی ناک رکھنا، پھر پیشانی رکھنا، اور پہلے اس سے پہلے پھر ہاتھ رکھنا، اور اس سے پہلے گھٹنے رکھنا، اور یہ اٹھنے کا بھی یہی طریقہ، تو پھر یہ تو صحت مند لوگوں کے لیے ہے، اگر اس ترتیب میں آگے پیچھے ہو گیا بیماری وغیرہ کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سجدوں تک ایک رکعت پوری ہو گئی، یہ 2 سجدے جو ہم نے کر لی، یہ 1 رکعت پوری ہو گئی۔ اب دوسری رکعت شروع ہوئی، تسمیہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دو دوسری رکعت میں، یہ مفتی قبیۃ اللہ صاحب لکھتے ہیں۔ پھر الحمد شریف پڑھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آہستہ آواز سے۔ پھر اس کے بعد کوئی صورت ملاؤ، جیسے ہم نے پہلے قل ولا ملایا تھا، اب دوسرے میں اسی کے ساتھ ٹچ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ صورت ملائیں گے قل اللہ کے بعد. اگر ہم نے پہلے ایک صورت پڑھ لیا ہے تو اس کے ساتھ ٹچ والا صورت ملاؤ، یا پھر اس کے بعد جو صورتیں آ رہی ہے تو کم از کم 2 صورتیں چھوڑ کر پھر اگلا صورت پڑھو. ایک صورت چھوڑ کر اگلا صورت پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے نماز میں. پھر رکوع، قوما اور دونوں سجدے کر کے اٹھ کر بیٹھ جاؤ. رکوع ہم نے ذکر کیا تھا، دونوں سجدے ذکر کیے تھے، تو وہ دونوں اسی طرح کریں گے. پہلے تشہد پڑھو. جب ہم 2 رکعت ہماری پورا ہو گئی تو ہر 2 رکعت کے بعد ہم اتحیات پہ بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں. پھر درود شریف، پھر دعا پڑھو، ہم نے پہلے ذکر کیا ہے. پھر سلام پھیرو. پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ لفظ سلام کہنا یہ واجب ہے، اور یہ دائیں طرف پہلے یہ اس سائڈ پہ دیکھ کر سلام پھیرنا یہ سنت ہے. پھر بائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں طرف منہ موڑ دو. اچھا، دونوں طرف، اس طرف منہ موڑیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر اس طرف منہ موڑیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی. اگر نماز 2 رکعت ہو تو یہ پوری ہو گئی. سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھو. یہ فرض نماز کے بعد مسنون ہے. اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو. ہاتھ بہت زیادہ نہ اٹھاؤ، یعنی کندھوں سے اونچا نہ کرو. دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لو. ہاتھوں کو آپ اٹھا رہے ہو، کہہ رہے تھوڑا سا اس میں خلا ہونا چاہیے، دونوں ملانے کے بجائے تھوڑا سا خلا ہونا چاہیے، اور کندھوں سے اوپر نہیں کرو. یہ کندھے ہیں، اس سے تھوڑا نیچے ہونے چاہیے آپ کے ہاتھ. اور پھر منہ پر ایسا پھیر لو. جب آپ نے آمین کہنا ہے برحمتک یا ارحم الراحمین، اور دعا سے پہلے چلو وہ دعا کے بارے میں بات کریں گے. اگلا سوال، دونوں سجدوں کے درمیان میں اور تشہد پڑھنے کی حالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ جواب، دایاں پاؤں کھڑا رکھو اور اس کی انگلیاں قبلہ کی طرف رہے، اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہیے. فرض کیا ادھر قبلہ ہے تو یہ ہمارے دونوں پاؤں ہو گئے. جیسے دایاں ہاتھ ہے تو دایاں پاؤں اس سے مراد لے لو. تو یہ پاؤں کھڑا ہوگا اور یہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ایسا بندہ بیٹھے گا اتحیات پہ جب ہم بیٹھتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان ہو یا تشہد کے لیے ہو. اور یہ دوسرا جو ہے یہ ایسا پڑا رہے گا، اس کے انگلیوں کا منہ بھی رخ بھی قبلے کی طرف ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر پورا طریقہ انشاءاللہ سنائیں گے.